تصور کرے گا تو تب معاشرہ جو ہے وہ خصومت مزاج جھگڑے سے بچ سکے گا.
تاکید ہے. مثلاً ایک مرتبہ میں کوئی استاد اپنی کلاس میں کہتا ہے کہ فلاں یہ کل آپ نے یہ کام کر کے آنا ہے، دوسرے دن کیا کہتا ہے آپ نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی. تو اس طرح سے جب قوم کا لفظ استعمال ہو گیا تو اس کے اندر عورتیں شامل تھیں، لیکن تاکید یہ ہے کہ فقط یہ کتاب مردوں کو نہیں ہے. کہیں آپ یہ تصور نہ کر لیں کہ اللہ کا ارشاد جو ہے وہ فقط مرد معاشرے میں باہر رہتے ہیں، وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، وہ سبب خصومت ہوتے ہیں، تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ فقط مرد ہی یہ مذاق نہ اڑائیں. نہیں، بلکہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. اور اگر عورتیں مذاق اڑائیں گی تو وہ بھی خصومت کا سبب بن سکتی ہیں، وہ بھی نزاع کا سبب بن سکتی ہیں، وہ بھی سبب اختلاف بن سکتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ شاید ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، جیسا کہ قرآن اس کی متعلق روشنی فرما رہا ہے، واضح طور پر فرماتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس سے بہتر ہوں. ممکن ہے کہ وہ مد مقابل آپ سے بہتر ہو. یہ کیا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے لگتا ہے؟ جب انسان کے اندر حس سے برتری پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر تکبر آتا ہے. تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں تو ایک دم مالدار ہوں، فلاں تو پیارا ریٹ لگانے والا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، یہ تو مال کی حیثیت سے ہوا. فلاں شخص میں طاقتور، میں اس کو ایک تھپڑ مار کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، اس کی کیا ضرورت ہے میرے سامنے بات کرنے. ایک سبب میں اتنا بڑا عالم ہوں، یہ میر پڑھانے والا، یہ فلاں محلے کا پیش نماز، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بھی کیا سبب ہے تکبر. میں اتنا بڑا مدرس ہوں، میں تو پتہ نہیں درس خارج پتہ نہیں فلاں پڑھ کے آیا، یہ جو فلاں بیچارہ جو ہے وہ دو فصل علام پڑھا ہوا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ تکبر کا سبب ہے. یعنی اپنے آپ کو انسان کیا سمجھتا ہے؟ بہتر سمجھتا ہے. میری قرأت اتنی اچھی ہے کہ ماشاءاللہ پورے لوگ جو ہے اس کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، معاشرے میں چلے جائیں، میں اتنا بہترین پروفیسر ہوں کہ پوری کلاس میری بات کو سنتے رہتی ہے. میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں کہ پورے علاقے کے لوگ ہیں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو نمبر میرے پاس نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کو ٹائم دے سکوں. یہ سب چیزیں انسان کی خدمت کرنے کے لیے قرآن اتارنے نہیں ہے، تو وہاں پر اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے. اگر تکبر آئے گا تو اس کے اندر حس سے برتری بڑھے گی، اور حس سے برتری کی وجہ سے کیا کرے گا انسان؟ دوسرے کو حقیر سمجھے گا، اور حقیر سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ سبب خصومت کرے گا. میں مثلاً ایک شخص کو حقیر سمجھ کر اس کی اہمیت ہی نہیں دے رہا، اور وہ اپنے آپ کو ایک اچھا خاصا فن خان سمجھ رہا ہے، تو یہ سبب بنے گا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس سے معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ وہ تباہ ہوتا ہے. لہٰذا اسلام اور قرآن اس کی اجازت نہیں ہے. اس سے برتری ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے برتری اگر خدائی پہ یاد پر ہو تو وہ انسان برتر ہو سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدائی معیار کیا ہے؟ کس کو خدا نے بہتر قرار دیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو. اور کسی شخص کو یہ پتہ نہیں کہ میں صاحب تقویٰ ہوں یا نہیں. کیونکہ یہ بینی و بین اللہ کا مسئلہ ہے. میں نے عمل انجام دیا ہے، قبول کرنے والی وہ ذات، پتہ نہیں وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر میرے اعمال میں سے کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی قابل قبول ہو جائے تو وہ سبب تقویٰ بن سکتا ہے، جبکہ اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اعمال قبول بھی ہوئے ہیں یا نہیں. ہاں، اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے
انبیاء علیہ السلام کے لیے گئے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس وقت نبوت عطا فرمائی، لیکن کمال استقامت تھی، حضرت یوسف کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے کنویں سے باہر بھی نکالا جائے گا، حضرت یوسف کو یہ علم نہیں تھا کہ مجھے جو ہے یہاں سے نکال کر جو ہے بیع فروخت کر کے دے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھی، وہاں پر بھی سجدہ ریز تھے، خدا کے مقام کو یاد کر رہے تھے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کیا حالت ہوئی جب ان کو قلعے میں اٹھا کر آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگ جو ہے میرے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، گلزار ہو جائے گی اور میں وہاں پر سکون سے بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کے اوپر اعتماد کر کے وہاں آگ میں جانا پسند فرما رہے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے اس نبی کی تعریف کروں گا جس کی اتنی میرے اوپر بھروسہ ہے، جو اتنی زیادہ توکل کر کے میرے اوپر جو ہے وہ اس آپ کے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے تو حضرت ابراہیم وہاں پر آئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں اپنی طاقت کو پیش کیا اور عرض کی کہ اللہ کے خلیل اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن توحید پرست نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اگر جبرائیل میں تیرے لیے آپ میں جا رہا ہوں تو پھر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہوتی، لیکن میں جس رات کے لیے آپ میں جا رہا ہوں وہ تجھ سے کبھی ترک ہے، لہٰذا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ صرف سوال پڑھیں محمد دوسرا عامل اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں، قرآن اس کی بھی نہیں کرتا، قرآن فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی عیب تلاش کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی اس 6 فٹ کے وجود سے یا 5 فٹ کے وجود سے فارغ ہو جائے کہ میرے اندر کون کون سے عیب ہیں، تو تب میں جا کر مثلاً خدا نخواستہ قبلہ مولانا حسین بخشی صاحب کی طرف دیکھوں گے ان کے اندر کون سے، یا مثلاً برادر جاوید صاحب کی طرف پہلے میں اپنے وجود سے فارغ ہو جاؤں تو تب دوسروں کے پاس آؤں گا، لیکن میری زندگی وجود سے دور ہو اور پھر میں دوسروں کے عیب تلاش کر رہا ہوں تو قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے سے معاشرہ ختم ہوتا ہے، جبکہ قرآن معاشرے میں استحکام، مضبوطی اور روابط کے بڑھانے کو دیتا ہے۔ لہٰذا کے ساتھ بتائے بلا کل میں سکون ہو سکوں، ایک دوسرے کے عیب تلاش میں کرو، اور اتنی عجیب تعبیر قرآن کی ہے، میں حیران ہو گیا۔ اور کمال کے مفسر ہیں حضرت مطالعہ جنہوں نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی، قرآن کہتا ہے انفسکم، یعنی یہ جو معاشرہ تمہارا اسلامی معاشرہ ہے اس میں تم جس بھائی کے عیب تلاش کرنا چاہتے ہو وہ بھائی کے نہیں، وہ تمہارے اپنے عیب، لہٰذا اگر دوسرے کے عیب تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ بھائی کے وہ سامنے والے کے عیب نہیں تلاش کر رہے ہو، وہ اپنے عیب تلاش کر رہے ہو۔ کون سا شخص ہے جو اپنے وجود لوگوں کے سامنے بیان کرے؟ اگر آپ اپنے وجود دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے تو پھر دوسروں کی بھی بیان کرو۔ قرآن کہتا ہے انفسکم، یعنی یہ جو ایک دوسرے کی عیب ہوئی ہے یہ تمہاری اپنی عیب ہوئی ہے، اپنے عیب تلاش کر رہے ہو۔ ایک لغوی بحث ہے کہ لمز اور ہمز میں کیا ہے۔ آپ نے پڑھا ویل لکل ممزۃ لمزہ، وہاں پر آیت شریفہ سورہ مبارکہ ہمزہ میں یہ بحث بہت مفصل ہے۔ فرق یہ ہے کہ لمز کسی کے اس عیب کو کہتے ہیں اس کے سامنے اس کو بیان کیا ہے، مثلاً خدا نخواستہ کسی وقت میں عیب ہو، کسی کا قد چھوٹا ہو، میں اس کو چھوٹو کر دیا کوئی چھوٹو، یا مثلاً کسی کا رنگ جو ہے وہ سانولا ہو، سفرانتا ہو، اس کو کوئی کالے ادھر ہو، یہ کیا ہے؟ ایسا عیب ہے جو اس کو ناپسند ہے اور اس کو قرآن لمز سے تعبیر کرتا ہے۔ اور لمز کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو، غیبت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ غیبت کو متعلق گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ معلومات پیش کی تھی، تو قرآن نے ان دونوں کی نفی کی اور اس کا سبب کیا قرار دیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ویل لکل ممزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدہ،
تیسرا سبب جو ہے ولا تنابزوا بالالقاب ليس الاسم بالوصول بعد الایمان، کسی کو برے ناموں سے یاد کریں۔ ہم نے بازار میں، معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے رشتہ دار میں بہت سارے ایسے لاوالی لوگ دیکھے ہیں کہ جو مثلاً برے ناموں سے، ہر ایک شخص کا ایک برا غلط نام، ایک سیدھا نام ہے، ایک الٹا نام، کوئی فلاں نہیں طرح، کوئی فلاں نہیں۔ قرآن نے اس کو سبب اختلاف قرار دیا ہے، اور جہاں پر سبب اختلاف ہوگا وہ معاشرہ منہدم ہو جائے گا، وہ استحکام نہیں پکڑ سکتا۔ آپ اپنے رشتہ دار میں دیکھ لیں، مثلاً ایک بھائی، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اگر کسی چھوٹے نام سے یاد کرے گا تو وہ اپنے دل میں اس کے اندر ایک حسد پیدا ضرور ہوگی، اس نے میری معاشرے میں عزت ہی نہیں کی، اس نے تو میرے معاشرے کے اندر میرا کہتے کب نہیں چھوڑا، کیوں نہیں چھوڑا بھائی؟ تو اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، جو اس کی ایک شخصیت ہے، اس کی شخصیت کو قرب کرنے سے، اس کی شخصیت کو تحقیر کرنے سے اس کا ضمیر ہی ختم ہو جائے گا، اس کا وہ حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا قرآن اس کی نفی کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ آپ ایسے مثلاً کسی زمانے ماضی میں کسی شخص سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اب وہ توبہ کر چکا ہے، لہٰذا آپ جب لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بیچ نمازوں کی ذرا باتوں کو اوپر نگاہ رکھتے ہیں، اس سے یہ بھی ساڑھی نہیں ہوگی نماز، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اب جاننے ہیں بس وہ فلانے بندے کی غیبت کرے، خدا کے بندے جب وہ آ کر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پیش نماز اور کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو توبہ کر لی ہے اس کے ساتھ۔ لہٰذا مستحب ہے کہ جب بھی آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، چند افراد آپ کے پیچھے، یہ ویسے بھی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر طلب توبہ کریں خدا کی نماز سے۔ اب توبہ کو قبول تو خدا کے مقابلے کرنا ہے، ہر نماز سے پہلے ایک مرتبہ توبہ کر لی جائے تاکہ خدا کے مطابق اس نماز اور آئندہ نماز کے درمیان جو گناہ ہے وہ خدا معاف کر دے، اور یہ جماعت جو ہے اس کا ثواب ہمیں بدرجہ عدم حاصل ہو سکے۔ لہٰذا کسی پیش نماز کی چھوٹی موٹی غلطی دیکھنے کے بعد یہ اکثر مولوی حضرات اور ہمارے اندر یہ زیادہ نقص موجود ہے، اسے جاننے ساڑی نظر کیا مطلب ہے، کبھی بھی اس نے کوئی گناہ اپنے انسان ہے، غلطی ہو گئی تو کس نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی؟ ممکن ہے کہ ہزار مرتبہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہو، آپ سے وہ بہتر انداز میں خدا کے ہاں مقبول ہو، آپ، میں اور آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، ہماری نماز اس کے پیچھے۔ لہٰذا اگر کسی کا گناہ کسی زمانے میں دیکھا تھا تو اس امید کے ساتھ اس نے خدا کے دربار میں آ کر استغفار کیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، خدا نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، مجھ سے وہ شخص بہتر ہے۔ تو اس انداز سے اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے اور اس کے عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث ہے، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ صفیہ جو کہ ام المومنین بھی تھی اور حی ابن اخطب یہودی کی بیٹی تھی، فتح خیبر کے بعد مسلمان ہو گئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے عقد میں لے لیا اور ام المومنین ہو گئی۔ ایک دن روتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، حضرت نے پوچھا سبب کیا ہے، کیوں رو رہی؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ کی فلاں بیوی جو ہے نا وہ مجھے کہتی ہے، سمجھ تو گئے تو
نہیں کر رہے تھے. ہم ایک عالم دین کی اگر سیرت کو دیکھیں نا تو ہمیں رشک آتا ہے کہ کاش ہم بھی اس جیسے ہو جاتے ہیں. لیکن رحمت للعالمین کی صبح و شام لوگ دیکھتے تھے, صبح سے لے کر شام تک ان کی خدمت کرے تھے, لیکن حاصل کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ظرف ناقص تھا, دینے والے کے اندر کوئی عیب موجود نہیں تھا. استاد بھی کامل تھا, تہذیب کرنے والے بھی تھے, صاحب اخلاق بھی تھے, معلم اخلاق بھی تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود آگے بھی ظرف وصول کرنے والا تھا, وہ ناقص تھا. لہٰذا سب سے پہلے انسان کو ظرف پاک کرنا چاہیے. اگر ظرف پاک ہو گیا تو جو چیز اس ظرف میں ڈالی جائے گی وہ بھی پاک رہے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ ظرف اور نجس, اس میں دودھ ڈالیں تو دودھ نجس ہو جائے گا, شہد ڈالیں تو شہد نجس ہو جائے گا, پانی ڈالیں تو